بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد اسکلین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین و سامعین، میرا آج کا پروگرام فلاکار کے حوالے سے پیش کیا جا رہا ہے۔ میرے آج کے پروگرام میں جس شخصیت کو مدعو کیا گیا ہے وہ ہماری سوسائٹی کی نہایت ہی با اثر اور معزز شخصیت ہیں۔ انہوں نے اپنی انتھک کاوشوں سے اپنا مقام بطور تعلیمی و سماجی اور فلاحی رہنما کی حیثیت سے بنایا ہے۔ اب میں آپ کو مزید انتظار کی زحمت نہیں دوں گا۔ آج کے ہمارے فلاکار چودھری محمد اشرف زاہد یوسفی صاحب، جو حاجی بشیر احمد مرحوم اینڈ سن ویلفیئر فاؤنڈیشن کے بانی و چیئرمین ہیں۔ آئیے ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم جوہر صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی جوہر صاحب، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ جی شہزاد صاحب، اللہ کا بڑا سا مہربانی۔ جوہر صاحب، سب سے پہلے تو آپ کو میرے یوٹیوب چینل پہ خوش آمدید، اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ اپنا ہمارے ناظرین کے لیے آپ اپنا تعارف کروا دیں تھوڑا سا۔ جی سکلین صاحب، بہت شکریہ، اور آپ کے چینل کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے جناب مجھے یہاں بلایا۔ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ویلکم۔ سب سے پہلے ہمارے ناظرین کو اپنے بارے میں بتائیں اور اپنے آباء و اجداد کے بارے میں بتائیں۔ جی سکلین صاحب، اس طرح ہے کہ میرے والدین کا تعلق سیالکوٹ سے ہے، اور وہاں میں رہتے ہوئے تقریباً 100 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا۔ ماشاء اللہ۔ تو سب آپ نے تعلیم کہاں سے حاصل کی اور کہاں تک آپ نے تعلیم حاصل کی؟ مطلب کتنے پڑھے ہوئے ہیں؟ جی سکلین بھائی، اس طرح ہے کہ میں نے میرے والدین، جیسے میں نے بتایا کہ وہ ان کا تعلق سیالکوٹ شہر سے تھا، لیکن میرے والد صاحب جو ہے کاروباری حوالے سے 1960 میں لاہور شفٹ ہو گئے تھے۔ صحیح۔ اور میری 1960 میں آپ لاہور آ گئے؟ ہم 1960 میں لاہور آ گئے تھے۔ بالکل صحیح۔ اور میری یہاں کی تعلیم، میری جتنی بھی تعلیم ہے وہ لاہور کی ہے۔ میں نے میٹرک گورنمنٹ اچھرا ماڈل ہائی اسکول سے حاصل کیا۔ اچھرا ماڈل ہائی اسکول؟ اچھرا ماڈل ہائی اسکول سے حاصل کی۔ مطلب آپ بچپن سے ادھر آ گئے تھے؟ جی بچپن میں، آپ یوں سمجھے کہ میں 4-5 سال کا تھا جب میرے والد صاحب لاہور آ گئے تھے۔ صحیح۔ تو میٹرک میں نے گورنمنٹ ٹیچر ماڈل ہائی اسکول سے کیا۔ صحیح۔ اور ایف اے جو ہے وہ میں نے گورنمنٹ کالج، سائنس کالج وحدت روڈ سے کیا، ایف اے کیا۔ اور اس کے بعد میں نے بی اے اور ایم اے جو ہے وہ پنجاب یونیورسٹی سے کی۔ تو سب یہ بتائیں کہ تعلیم حاصل کرنے کے بعد آپ نے جو اپنا ذریعہ معاش ہے وہ کیا اختیار کیا؟ سکلین بھائی، بڑا اچھا سوال آپ نے کیا ہے۔ جب میں بی اے میں تھا تو میرا یہ پروگرام تھا کہ میں فوج جوائن کروں، آرمی جوائن کروں، آرمی سروسز میں پبلک سروس میں جانا چاہتا تھا، اور آرمی میری پہلی چوائس تھی۔ صحیح۔ لیکن ہوا یہ کہ میں کیونکہ اپنے والدین کی اکلوتی اولاد ہوں، اچھا، تو اس لیے پھر والدین کی طرف سے جو ہے مجھے جو ہے وہ اس میں مسئلہ پیدا ہوا۔ انہوں نے جانے نہیں دیا؟ انہوں نے جو ہے وہ مجھے آرمی میں نہیں جانے دیا، لیکن میں نے اپنا یہ شوق جان باز فورس کا ٹریننگ کر کے میں نے یہ فوج کا جو شوق تھا، مطلب آپ نے اپنا جو شوق تھا وہ پورا کر دیا؟ وہ جان باز فورس میں ایز اے پلٹون کمانڈر ہوتے ہوئے میں نے پورا کر دیا۔ ماشاء اللہ۔ یہ تو سر یہ بتائیے گا کہ آپ کی جو فاؤنڈیشن ہے حاجی بشیر اینڈ سن ویلفیئر فاؤنڈیشن، یہ بنانے کا آپ کو خیال کب اور آپ کے ذہن میں یہ خیال کیسے آیا؟ جی سکلین بھائی، اس طرح ہے کہ میرے والد محترم حاجی بشیر صاحب جو ہے وہ بڑے ہی ہمدرد، نرم خو اور ایک سچے مسلمان تھے۔ وہ اپنی برادری، اپنے بہن بھائیوں اور عوام الناس کا بڑا خیال رکھتے تھے، اور وہ کیونکہ ایک کاروباری شخصیت تھے، اللہ پاک نے ان کو روپے پیسے اور مال سے نوازا ہوا تھا، تو وہ کسی کی بھی مدد کرتے ہوئے جو ہے وہ جھجکتے نہیں تھے، یعنی پہل کرتے تھے۔ وہ پنوال راجپوت برادری کے سردار یعنی سرپنچ بھی تھے، اور برادری کی جو بھی غمی خوشی ہے وہ ان کے بغیر اور ان کی صلاح کے بغیر مکمل نہیں ہوتی۔ تو یہ ان کا انتقال جو ہے وہ 2011 میں ہوا، 95 سال کی عمر میں۔ 95 سال کی عمر میں الحمدللہ صحت و تندرستی والی زندگی کے ساتھ۔ تو پھر میں نے یہ سوچا کہ اپنے والد کے مشن کو
جیسے ان کے دل میں اپنی برادری اور عوام الناس کی خدمت کرنے کا جو جذبہ تھا اور مال خرچ کرنے کا جو جذبہ تھا، میں نے کہا میں اپنے والد کی اس بات کو آگے بڑھاؤں، اس لیے میں نے ان کے نام پر جو ہے حاجی بشیر احمد اینڈ سن کے نام سے ویلفیئر فاؤنڈیشن جو ہے وہ قائم کی۔ ماشاء اللہ، بہت اچھا کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو اس کا اجر دے۔ اچھا صاحب، آپ ہمیں یہ جو آپ کی فاؤنڈیشن ہے حاجی بشیر اینڈ سن، اس کے اغراض و مقاصد اور اس کے منشور کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیں۔ جی سکلین بھائی، آپ کا یہ اہم سوال ہے، بہت شکریہ کہ آپ نے اس طرف یاد دہانی کروائی ہے۔ تو میں یہ عرض کروں کہ یہ حاجی بشیر احمد اینڈ سن ویلفیئر فاؤنڈیشن جو ہے، اس کا منشور یہ ہے کہ جو معاشی طور پر کمزور خاندان ہیں اور یتیم بچے ہیں یا معاشی طور پر جو غریب گھرانے ہیں، ان کی مدد کرنا اور ماہانہ راشن، اور جو کاروباری طور پر لوگ پریشان ہیں ان کو کاروبار کروانے میں ان کی معاونت کرنا جو ہے، یہ بڑے عوامل میں شامل ہے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ ناظرین، چودھری صاحب نے جس طرح بتایا کہ ان کے جو ہیں بہت اچھے اور فلاحی کاموں کے لیے کام کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو اجر بھی دے گا انشاءاللہ۔ جی چودھری صاحب، تو ہمارے ناظرین کے لیے اس پروگرام کے اختتام میں آپ کیا پیغام دینا پسند کریں گے؟ جی سکلین بھائی، میں اینڈ پہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس طرح ہم اپنی دنیا کو سنوارنے کے لیے بہترین گھر، بہترین کھانا، اچھی گاڑی اور اچھا سیٹ اپ چاہتے ہیں، تو میں اپنے ناظرین کو یہ عرض کروں گا کہ انہیں چاہیے کہ اپنی اخروی زندگی جو ہمیشہ کی زندگی ہے، یہ دنیا کیونکہ چند دنوں کی ہے، یہ تو فانی دنیا ہے، یہ فانی دنیا ہے، اور میں یہ چاہوں گا کہ جو ہمارے ناظرین ہیں وہ سن رہے ہیں، وہ اس طرح کے جو ادارے ہیں، جو فاؤنڈیشنیں ہیں اور جو ٹرسٹ ہیں جو لوگوں کے لیے کام کر رہے ہیں، ان کا ساتھ دیں، اور میں یہ چاہوں گا کہ وہ حاجی بشیر احمد سن ویلفیئر فاؤنڈیشن کے ساتھ بھی کام کریں۔ میں انہیں دعوت دیتا ہوں اور یہ بھی دعوت دیتا ہوں کہ وہ ہماری رکنیت حاصل کریں اور آ کر دیکھیں کہ ہم کیا کام کر رہے ہیں۔ جی چودھری صاحب، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں بہت اچھے طریقے سے اس بارے میں گائیڈ کیا ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ ہمیں تھوڑی سی اپنی نجی زندگی، پرسنل زندگی کے بارے میں کچھ باتیں شیئر کرنا چاہیں تو آپ کی۔ جی سکلین بھائی، ایسا ہے کہ میں اپنے والدین کی اکلوتی اولاد ہوں، اور الحمدللہ میرے جو ہے فیملی میں 4 بیٹے ہیں، صحیح، اور 3 بیٹیاں ہیں۔ اچھا، جی، اور جو ماشاءاللہ آپ نے شادی کتنی کی ہیں؟ 1 کی ہیں، 2 کی ہیں شادیاں؟ جی، شادیاں میں نے جناب یہ ہے کہ 2 کی ہیں۔ اچھا، وہ اس طرح کے جو جن میں سے میرے بچے ہیں ماشاءاللہ، 4 بیٹے 3 بیٹیاں، ان کا کوئی 10-15 سال پہلے انتقال ہو گیا تھا، تو اس کے بعد جو ہے اولاد جو ہے وہ آپ کی جو بیوی فوت ہو گئی ہیں ان میں سے ہے؟ جی، اولاد میری جو ہے وہ انہی میں سے ہے۔ صحیح، اور جو میری موجودہ بیوی ہیں ماشاءاللہ، یہ خاصی پڑھی لکھی اور متحرک اور اچھی فیملی بیک گراؤنڈ سے ان کا تعلق ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو سب جس طرح آپ نے بتایا کہ آپ کی جو بیگم صاحبہ ہیں وہ پڑھی لکھی ہیں اور متحرک ہیں، تو کیا وہ اس فاؤنڈیشن میں بھی اپنا جو کردار ہے وہ خدمات جو ہے وہ پیش کر رہی ہیں؟ سکلین بھائی، بڑا اچھا سوال آپ نے آخر میں کیا۔ یہ ناظرین، میں نے جو یہ 8 لوگوں کی جو ٹیم تشکیل دی ہے، میں ایز اے چیئرمین اور بانی، اور میری بیگم جو ہیں وہ ماشاءاللہ جیسے میں نے عرض کیا کہ پڑھی لکھی ہیں، ایم اے بی ایڈ، اور علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے وہ ٹیوٹر ہیں، اور وہ وائس چیئرمین کے طور پر میرا ساتھ دے رہی ہیں، اور باقی جو 6 ارکان اس ٹیم کے اندر شامل ہیں وہ اعلیٰ کوالیفائڈ لوگ ہیں، جس میں سے ایک بچی جو ہے وہ ڈاکٹر بھی ہے جو ہمارے ساتھ کام کر رہی ہے۔ بالکل سر۔ ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پوڈ کاسٹ۔ دوسری بات میں یہ کہوں گا کہ جس طرح ہمارے دوست چودھری اشرف صاحب ایک بہت اچھا کام اور نوبل کاز کے لیے کام کر رہے ہیں، تو ہمیں آج کل کے دور میں ان جیسے لوگوں کی ضرورت ہے۔
اور ضرورت بھی میں یہ چھوٹا لفظ پڑ جائے گا، بہت سخت ضرورت ہے، کیونکہ آج کل کے دور میں اس طرح کا کام کرنا یہ کوئی مسیحا ہی کر سکتا ہے۔ اور مزید میں اینڈ پہ یہ ریکویسٹ کروں گا کہ جو بھی ساتھی، جو بھی دوست اس فاؤنڈیشن میں رکنیت حاصل کرنا چاہتے ہیں اور اس نیک کام میں شرکت کرنا چاہتے ہیں، تو ہماری اس ویڈیو کے لنک میں جو ہے وہ ہم نے کانٹیکٹ نمبر دیا ہوا ہے۔ آپ تمام دوستوں سے، تمام ویور جو دیکھنے والے ہیں ہمارے، ان سے گزارش ہے کہ وہ اس نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں اور اس فاؤنڈیشن میں جو ہے وہ اپنی خدمات انجام دے سکتے ہیں۔ شکریہ۔